بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستوں، میرا نام ہے سہیل انور اور آپ دیکھ رہے ہیں کشش اسلام۔ لیکن بعض حدیثوں میں اس سے بھی زیادہ صراحت ہے کہ اگر تم پہ ظالم حکمران مسلط ہو جائیں، صحابی نے عرض کیا یا رسول اللہ اگر مجھ پہ ظلم کریں، فرمایا وَإِن ضَرَبُوا ظَهْرَكَ، تمہاری پشت پہ کوڑے بھی ماریں پھر بھی اس اسٹیٹ کے خلاف تم نے بغاوت نہیں کرنی ہے۔ اس پہ لوگوں نے جو نیچے کمنٹس کیے ہوئے ہیں نا، وہ کمنٹس یہ کیے ہوئے ہیں کہ یہ مولانا میرے بارے میں کہ یہ اصل میں سرکاری مفتی ہے اور یہ لوگ دین کو قائم کرنا چاہتے ہی نہیں ہیں، یہ صرف اپنے نماز روزے میں لگے ہوئے ہیں۔ میں نے اس بیان میں کب کہا کہ ہم دین کو قائم نہیں کرنا چاہتے؟ دین کو قائم کرنا ہماری سب سے پہلی ذمہ داری ہے، لیکن قائم کرنے کا طریقہ وہ نہیں ہوگا جو آپ بیان کر رہے ہیں۔ اس سے قائم ہونے کے بجائے رہا صحابی ختم۔ سوال پیدا ہوتا ہے پھر ریاست کو ٹھیک کیسے کریں کہ اپنے حال پہ چھوڑ دیں؟ ہم اپنے حال پہ چھوڑنے کا کبھی نہیں کہتے، ہم کہتے ہیں ٹھیک کرنے کا وہ طریقہ اختیار کرو جو سوٹیبل ہو، اس کے سائیڈ ایفیکٹ کم سے کم ہے۔ تو جہاں لڑائی ہے وہاں لڑو، آپ کس نے منع کیا؟ لیکن لڑائی کے لیے یہ ضروری ہے آپ کے پاس اتنی پاور، اتنی قوت، اتنی پاور اسباب کی دنیا میں ہو کہ آپ ریاست کا تختہ الٹنے کی طاقت رکھتے ہو، اتنی پاور آپ کے پاس ہو۔ لوگ کہتے ہیں نہیں ہے تو ہم جمع کریں، جمع کرنے کی طاقت ہو تو بھی کر لو، لیکن ریاست نہ آپ کو جمع کرنے دے گی اتنی ریاست، اور نہ آپ کو اتنا اسٹیبل ہونے دے گی کہ آپ ریاست کے اگینسٹ اٹھ کے بغاوت کر سکیں، کیونکہ کوئی ریاست اپنے اندر ریاست برداشت نہیں کرتی ہے۔ نہیں آ رہی میرا خیال ہے بات سامنے؟ دیکھو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدی، تم میں جو شخص ہاتھ سے برائی کو روکنے کی طاقت رکھتا ہے وہ ہاتھ سے روک دے۔ آگے کیا فرمایا؟ فإن لم یستطع، اگر ہاتھ سے برائی کو روکنے کی طاقت نہیں ہے تو زبان سے۔ کیا مطلب؟ ایک اسٹیپ ایسا بھی آتا ہے جب ہاتھ کی طاقت نہیں ہوتی تو ہاتھ کا مطلب ہاتھ نہیں ہے، تلوار بھی اس میں داخل ہے، ایٹم بم بھی اس میں داخل ہے، میزائل بھی اس میں داخل ہے۔ تو ریاست کے اگینسٹ عوام کے پاس ایسی پاور ہوتی نہیں ہے کہ وہ اٹھ کے پوری ریاست کا تختہ الٹ دے۔ ادھر فوج کھڑی ہوگی، ٹینک ہوں گے، بڑے بڑے میزائل ہوں گے، ادھر آپ کے پاس غلیلیں بھی نہیں ہوں گی، اور جو 20 آدمی آپ کی تحریک میں آئے ان میں 10 ایجنسی کے لوگ ہوں گے، وہ آپ کو پکڑوانے کے لیے آپ کی تحریک میں شامل ہوئے ہوں گے۔ نہیں آ رہی میرا خیال ہے بات سمجھ میں؟ تو ایسی بات کرتے کیوں ہو جو گراؤنڈ ریئلٹی میں ممکن ہے ہی نہیں۔ فوراً مثالیں دی جاتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب جہاد کیا تھا تو گراؤنڈ ریئلٹی تھی 100% تھی۔ جب مکہ میں آپ 13 سال رہے، گراؤنڈ ریئلٹی کہہ رہی تھی کہ ابھی مت لڑو، آپ میں طاقت نہیں ہے، لہذا آپ 13 سال تک نہیں لڑے، کیونکہ بلال حبشی کے سینے پہ پتھر رکھے جا رہے ہیں، ان کو گرم ریتوں پہ لٹایا جا رہا ہے، وہ اپنا دفاع نہیں کر پا رہے، اور ان کو کہا جائے گا کہ اس ریاست کے اگینسٹ ہم نے مکہ میں خلافت قائم کرنی ہے۔ وہاں سے نبی نے ہجرت کی ہے، ہجرت کی ہے تو مدینہ میں بھی بغاوت نہیں کی ہے، اس لیے کہ مدینہ والوں نے آپ کا استقبال کیا، آٹومیٹکلی ریاست قائم ہو گئی۔ پھر زخمیوں کے علاج کے لیے ایک ریاست مل گئی، پھر اٹیک کرنے کے لیے ایک ریاست مل گئی، فوج مل گئی۔ تو تمام چیزوں پھر جتنی لڑائیاں ہوئی دفاعی ہوئی ہیں کہ جو اٹیک کر رہا ہے اس کو روکو کسی طریقے سے، خود سے حملے نہیں کیے جا رہے۔ جب اتنا بڑا لشکر تیار ہوا ہے اس کے بعد جا کے آپ نے مکہ پہ اٹیک کیا ہے، اور ایک اسٹیٹ تیار ہوئی ہے، اسٹیٹ نے اسٹیٹ پہ اٹیک کیا ہے، 4 آدمی اٹھ کے نہیں اسٹیٹ پہ اٹیک کر رہے تھے۔ تو اب یونیورسٹیوں میں بعض دفعہ یہ ذہن بنایا جا رہا ہے لڑکوں کا کہ بھئی اپنی نماز روزے میں لگے رہو گے، اسٹیٹ کی دین کون قائم کرے گا؟ دین قائم کرنے کے پیچھے یہ پیغام چھپا ہوتا ہے، اور لڑکے ایک نیا امیر آئے، نیا کمانڈر آئے اور پورا نظام کیا ہو جائے۔ تو ایسا نہیں ہوتا، یہ اپنی صلاحیتوں کو ضائع کرنے۔ ہاں صحیح طریقہ کیا ہے کہ آپ کا ایک اسلامی کنٹری پہلے سے ہے، اس کے آئین میں یہ بات ہے کہ قرآن و سنت کے منافی کوئی قانون نہیں بنے گا، تو جب اس کے آئین آپ کا ساتھ دے رہا ہے تو گڑبڑ یہاں ہو رہی ہے کہ اسمبلی میں جو لوگ جا رہے ہیں، بیوروکریسی میں جو لوگ جا رہے ہیں وہ اسلام پسند نہیں ہے۔ تو بھائی آپ تعلیمی نظام، جیسے ان لوگوں نے تعلیمی نظام پہ ناجائز قبضہ کیا ہوا ہے، آپ جائز قبضہ کر لو۔ آپ ایسی ٹیم تیار کرو بیوروکریٹس میں، وہ جب آگے جائے گی، ججز ہوں گے، فوج کے افسران ہوں گے، اس طرح سے آپ تبدیلی لے کر آؤ، ساری دنیا آپ کو ویلکم کرے گی، جو جامعۃ الرشید کر رہا ہے اور بھی دیگر ادارے کر رہے ہیں۔ آج نہیں، 20 سال 30 سال کے بعد اس کا رزلٹ ظاہر ہوگا۔ یہ طریقہ سوٹیبل بھی ہے، اس میں خون خرابہ بھی نہیں ہے، اور ہر آدمی اس کو پسند بھی کرے گا۔ لیکن یہ طریقہ کیوں
اس لیے کہ یہ لانگ ٹرم ہے نا, ہم چاہتے ہیں آج رزلٹ نکل جائے, تو اس چکر میں ایسی فضول قسم کی باتیں, یہ کر دو, یوں کر دو, فلانا کر دو, ڈمکانا کر دو, نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ وہی جو میں بات لے کے شروع ہوا تھا نا, لبرل طبقہ مذہبی طبقے سے قریب آنے کے بجائے دور کے, یار یہ بڑے ڈینجرس لوگ ہیں بھائی, یہ جو اتنے اچھے اخلاق سے بات کر رہے ہیں, ایم نائس ٹو میٹ یو, کوئی پتہ نہیں اس کی جیب میں بغاوت کا بم رکھا ہوا, یہ ماحول بنے گا. تو اس لیے دیندار طبقے کو ملک سے محبت دوسروں کی نسبت زیادہ کرنی ہے, اس کو ملک سے وفاداری دوسروں کی نسبت زیادہ دکھانی ہے, اس کو یہ احساس دلانا ہے کہ جتنے ہم ملک سے مخلص ہیں آپ اتنے مخلص نہیں ہو سکتے, یہ عمل سے یہ دکھانا ہے.